آج کہانی محل کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کے لیے نیو الف لیلا سیریز کے سلسلے کی ایک کہانی پیش کی جا رہی ہے جس کا نام ہے پیاری پری۔ نشاط ایک غریب کسان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ وہ اپنے ابو کی بہت زیادہ لاڈلی بیٹی ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ضد کرنے لگتی۔ ایک دن اس نے ضد کی کہ وہ بھی صبح اپنے ابو کے ساتھ کھیت پر جائے گی، جہاں اس کے ابو روزانہ صبح سویرے جا کر کام شروع کرتے تو شام کو گھر لوٹتے تھے۔ اس کی امی نے نشاط کو سمجھایا کہ آپ ابو کے ساتھ نہ جاؤ، وہ جب کام میں مصروف ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیسے کھیلیں گے، اور انہیں تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ مگر بھائی وہ تو رونے لگی۔ اس کا رونا دیکھ کر اس کے ابو نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، صبح تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ پھر کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، بچی ہے، روز روز ضد نہیں کرے گی، اس کا شوق ہے تو پورا کرنے دو۔ ایسا کرنا کہ کل صبح تم بھی میرے ساتھ نشاط کو لے کر کھیت میں چلنا تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ نشاط کی امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر صبح سویرے وہ تینوں کھیت کی طرف چلے گئے۔ کسان اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور نشاط اپنی امی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مٹی سے کھیلنے لگی۔ وہ چکٹی مٹی سے گھروندے بنا رہی تھی اور پھر بنا کر کبھی توڑتی اور پھر دوبارہ بناتی۔ کھیت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ نشاط کی امی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھیں کہ انہیں نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ نشاط اکیلی اپنے کھیل میں لگی ہوئی تھی کہ نشاط نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سی پری اس کے پاس آ گئی اور بولی، میں بھی تمہارے ساتھ کھیلوں گی۔ نشاط نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پری نے جواب دیا، میں پری ہوں اور پرستان میں رہتی ہوں۔ میرا کام بھی پیارے پیارے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے۔ میں اوپر سے گزر رہی تھی کہ میں نے تمہیں یہاں اکیلے کھیلتے ہوئے دیکھا تو میں تمہارے پاس آ گئی۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ کھلاؤ گی؟ نشاط بولی، جی ہاں، کیوں نہیں، آپ میرے ساتھ کھیلیں، مجھے بہت مزہ آئے گا۔ لیکن ایک بات ہے، میرے پاس تو کوئی کھلونا ہی نہیں ہے، کیا آپ کے پاس ہے؟ پری بولی، ہاں، میرے پاس تو بہت سارے کھلونے ہیں جو میرے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی میرے دیس پرستان میں؟ نشاط بولی، جی بالکل چلوں گی، کیا ہم ابھی چل سکتے ہیں؟ پری مسکرائی اور بولی، نہیں، ابھی نہیں، اگر آپ کی امی دیکھیں گی کہ نشاط یہاں نہیں ہے تو پریشان ہو جائیں گی۔ میں آپ کو رات کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی جب سب لوگ سو جاتے ہیں، پھر آپ میرے ساتھ چلنا اور جو جو کھلونے آپ کو پسند ہوں وہ لے آنا، ٹھیک ہے؟ نشاط خوش ہو کر بولی، جی ٹھیک ہے۔ پری نے کہا، اچھا، میں ابھی آپ کے لیے تھوڑے سے کھلونے خود لے کر آتی ہوں، آپ اپنی آنکھ بند کرو۔ جب نشاط نے اپنی آنکھ بند کی تو پری غائب ہو چکی تھی۔ نشاط نے جب دوبارہ کھولا تو دیکھا کہ پری تو نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اب تو نشاط رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کی امی کی آنکھ کھل گئی اور پیار کرتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ نشاط نے انہیں پری والی بات بتا دی۔ اس کی امی ہنسنے لگی اور بولی، بیٹا آؤ چلو آگے چلتے ہیں جہاں آپ کے ابو کام کر رہے ہیں۔ نشاط کی امی نے نشاط کو گود میں اٹھا کر چلنا شروع کیا تو نشاط نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زور سے بولی، امی وہ دیکھو، میرے کھلونے آ گئے، وہ سامنے درخت کے نیچے رکھے ہیں۔ نشاط کی امی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اپنے منہ میں انگلی دبا لی، ارے یہ یہاں کھلونے کون رکھ گیا؟ وہ منہ ہی منہ میں بولی۔ نشاط خوشی سے گود سے اتر کر کھلونے کی طرف بھاگی۔ وہاں ایک گڑیا اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے برتن موجود تھے۔ وہ بہت دیر تک خوش ہو کر کھیلتی رہی۔
پھر وہ تھک گئی تو اپنی امی سے بولی، امی گھر چلیں اور یہ سارے کھلونے اٹھا کر اپنے ساتھ لے لیں۔ ان کی امی نے سارے کھلونے اٹھائے اور نشاط کے ابو کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ یہ کوئی بہت سارے اپنے کھلونے یہاں چھوڑ گیا تھا، وہ نشاط کو مل گئے ہیں، اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ اگر کھلونے کا پوچھتا ہوا کوئی آئے تو اس کو بتا دینا کہ ہم کل یہ واپس کر دیں گے۔ کسان بولا، ٹھیک ہے، اور نشاط اپنی امی کے ساتھ کھلونے لے کر واپس آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد پڑوس کی ایک بچی اپنی امی کے ساتھ نشاط کے گھر آئی، کیونکہ اس کے کھیلنے کی آواز پڑوس تک جا رہی تھی۔ اس طرح پڑوس والوں کو تجسس ہوا کہ دیکھ کر آتے ہیں۔ پڑوس کی بچی نے پوچھا، ارے یہ اتنے پیارے کھلونے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو نشاط کی امی نے جواب دیا، یہ کوئی آج کھیت میں شاید چھوڑ کر چلا گیا اور اس نے اٹھا لیا، کل واپس کر دیں گے جس کا بھی ہوگا۔ نشاط یہ ساری باتیں سن رہی تھی، فوراً بول اٹھی، نہیں بھائی، یہ سارے کھلونے مجھے پری نے دیے ہیں۔ اور اس کی یہ بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ اب تو پڑوس سے آئی ہوئی بچی بھی ان کھلونوں سے نشاط کے ساتھ مل کر کھیلنے لگی۔ جب رات ہو گئی تو نشاط کی امی نے اس کو سلانے کے لیے لٹا دیا، مگر اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ پری نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آج رات کو آئے گی اور اسے پرستان میں اپنے کھلونے والے کمرے میں لے کر جائے گی۔ اس نے کیا کیا کہ وہ جھوٹ موٹ کے لیے سونے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کی امی تو چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی پری پھر اس کے پاس آ گئی اور بولی، اب آنکھیں بند کرو اور میرا ہاتھ پکڑو۔ نشاط نے ایسا ہی کیا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ اڑتے ہوئے پری کے ساتھ بادلوں میں سے گزر رہی ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پرستان آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بڑے پیارے پیارے سے رنگین گھر بنے ہوئے تھے۔ وہ ایک گھر میں پری کے ساتھ داخل ہو گئی اور پھر پری اس کو لے کر ایک بڑے سے کمرے میں آئی۔ وہاں پر تو ڈھیروں کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ پری نے نشاط سے کہا کہ اب اس میں سے جو بھی تمہیں کھلونا اچھا لگے وہ لے لو۔ نشاط نے کہا، یہ تو سارے ہی اچھے ہیں۔ پری ہنسنے لگی، بولی، کوئی بات نہیں، میں تمہیں روزانہ ایک کھلونا دے دیا کروں گی، بس اپنے ٹائم پر روزانہ سو جانا اور صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالنا۔ نشاط نے وعدہ کر لیا اور پھر پری نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے واپس اس کے بستر پر پہنچا دیا۔ اس مرتبہ اس کے پاس کھلونے کا ایک خوبصورت سا تھیلا بھی تھا، جس میں گڑیا کا گھر بنانے کا سامان موجود تھا۔ نشاط جب صبح اٹھی تو اس نے وہ تھیلا جو کہ وہ رات کو پری کے ساتھ لائی تھی اپنی امی اور ابو کو دکھایا۔ وہ تو بڑے حیران ہوئے کہ ارے یہ تو نشاط سچ بول رہی تھی، واقعی پہلے والے کھلونے بھی پری نے ہی اس کو دیے ہوں گے۔ اور پھر دھیرے دھیرے یہ خبر آس پاس کے گھروں میں بھی پہنچ گئی۔ اب تو یہ ہونے لگا کہ روزانہ شام کو محلے کی کئی بچیاں نشاط کے ساتھ کھیلنے اس کے گھر آنے لگیں اور ایک میلہ سا سجنے لگا۔ نشاط کے بستر کے پاس روزانہ ایک نیا کھلونا آنے لگا، اور جب بھی ساری بچیاں کھیلتیں، پری چھپ کر ان کو دیکھنے آتی اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی۔ ایک دن ساری سہیلیوں نے نشاط سے ضد کی کہ وہ ہمیں بھی پری سے ملوائے۔ نشاط نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، اب جب پری اس کے پاس ملنے کے لیے آئے گی تو وہ ضرور اس سے کہے گی کہ سب بچیاں اس سے ملنا چاہتی ہیں۔ پری ان کی یہ بات سن رہی تھی۔ دوسرے دن پری ایک اچھی سی بچی کی شکل میں آ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ جب سب نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ بولی، میں ہی وہ پری ہوں
لیکن میں پری والے حلیے میں تم لوگوں کے پاس آ کر نہیں کھیل سکتی تھی، اس لیے میں نے تمہارے جیسا ہی حلیہ بنا لیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں تمہیں اس کا ثبوت دے سکتی ہوں۔ سب بچیاں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ پھر پری نے کہا، اب تم سب آنکھیں بند کرو۔ جب سب نے آنکھیں بند کر لی تو پری نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہرے رنگ کی خوبصورت سی باسکٹ ہاتھ میں آ گئی۔ اس باسکٹ میں تو بہت ساری کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ پھر پری نے کہا کہ اب اپنی آنکھیں کھول لو۔ جب سب نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اس خوبصورت ٹوکری میں تو بہت ساری بچوں کی کھانے کی چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ بچیوں نے خوشی سے تالی بجائی تو نشاط کی امی آ کر پوچھنے لگیں کہ خیریت ہے، کیا ہوا؟ یہ آپ سب تالیاں کیوں بجا رہی ہیں؟ سب بچیوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں، ہمیں اتنی ساری کھانے کی چیزیں بھی اس پری نے لا کر دی ہیں۔ جب ان کی امی نے پوچھا کہ کہاں ہے پری، تو سب نے دیکھا کہ وہ بچی جو کہ پری تھی ایک دم غائب ہو گئی۔ سب بچیوں نے کہا کہ وہ آپ سے ڈر کر غائب ہو گئی ہے، ابھی تو یہاں ہمارے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نشاط نے اپنی امی سے کہا کہ کل جب ہم سب کھیلیں گے تو آپ یہاں نہیں آئیے گا، ورنہ ہماری پیاری پری چلی جائے گی۔ اور اس کی امی نے یہ وعدہ کر لیا کہ جب پری اور آپ کا کھیلنے کا وقت ہوگا تو میں وہاں نہیں آؤں گی۔ اور پھر روزانہ شام کو پری ان بچیوں کے ساتھ کھیلنے آتی اور اپنے ساتھ چیزیں بھی لاتی۔ اس طرح نشاط اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ پری کی پکی دوستی ہو گئی۔ کہانی ختم۔